بہرحال قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے چونکہ یہ پوری گفتگو ہوئی ہے تو اس پہ میں آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 115 کے نام سے، قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت، جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سنی ہو یا شیعہ یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، اہل سنت کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل تشیع، ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہوں، چاہے وہ زیدیہ ہوں یا اثنا عشری ہوں، سوائے نصیریہ اور ان لوگوں کے جن کو اہل تشیع خود ہی کافر کہتے ہیں قرآن کے انکار کی وجہ سے، میجورٹی جو ہے وہ اہل تشیع اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ ایک ہی قرآن ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر 115 میں کر چکا ہوں، لیکن اب چونکہ ابھی حال ہی میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تحفہ، آپ سمجھ لیں آج کے دور کا بہت بڑا زندہ معجزہ سامنے آیا۔ میں نے اس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ نسخے لکھوائے تھے جو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے گئے تھے، اور آج بھی اگر قرآن کے ٹیکسٹ کو کسی نے چیک کرنا ہو تو توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر وہ نسخہ موجود ہے، رشیا کے اندر بھی وہ نسخہ موجود ہے، کلمی نسخہ اس وقت کا، اس پہ اگرچہ اعراب اور نقطے وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس حجازی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا بہت جو جانتا ہے عربی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، عربی تو بغیر اس کے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال الحمدللہ اتنی موٹی کتاب، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ آج جو غیر مسلم اتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے سب سے اسٹانشنگ چیز ہی یہی ہے کہ یہ قرآن اتنا پرانا قرآن اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ایک یہ چیز، اور دوسرا یہ آج کے دور کے کتنے سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرتا ہے جو 1960 کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اندر، اسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر دریافت ہوئی ہیں۔ اس میں پورے لیکچرز بھی دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 60 ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، مسئلہ نمبر 64 ہے انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 83B ہے ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ جو انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ خدا کا نظریہ ایک ڈیلوژن ہے جو آباء و اجداد سے چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ان کی اس کتاب کو میں نے پورا پڑھ کے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے 2 گھنٹے کے اندر، مسئلہ نمبر 83B۔ بہرحال اب انگلینڈ کے اندر یہ فتنہ کافی اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے انگلینڈ میں ہی ابھی چند ہفتے پہلے ایک معجزہ ظاہر فرمایا ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے۔ برمنگھم یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر ان کا جو کتب خانہ تھا، جو میوزیم تھا جہاں کتابیں پرانی رکھی ہوئی تھیں، جب انگریزوں نے ظاہر ہے کہ اکثر عرب ملکوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو 1920 کے اندر وہ کافی ساری کتابیں عراق اور عرب ملکوں سے جمع کر کے لے آئے تھے انگلینڈ کے اندر، تو وہ 20-30 ہزار کتابیں تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ کتاب دوست لوگ ہیں، وہ چنگیز خان والا صاحب نہیں تھا، اس نے تو ہم مسلمانوں کے سارے وہ کلمی نسخے بھی ضائع کر دیے تھے، اور دریائے دجلہ اور فرات جو ہیں وہ اس کی سیاہی کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے، لیکن یہ چونکہ کتاب دوست تھے انہوں نے وہ ساری کتابیں سمیٹی انگریزوں نے اور وہ آ کے اپنی یونیورسٹیز میں آ کے ڈمپ کر دی۔ اب وہ پڑھی ہوئی تھی اتنے عرصے سے 1920، اور اب دیکھ لیں آج 8 اگست 2015 ہے، تو تقریباً 100 سال ہو چکے تھے۔ اب اسی دوران جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہوئے ہی ان کو اسی یونیورسٹی کے اندر سے ایک قرآن کا نسخہ ملا، اور یونیورسٹیز کے جو لوگ تھے ذمہ دار، ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ جو بھیڑ یا بکری کی کھال کے اوپر لکھا ہوا قرآن پاک کا پورا نسخہ تھا، ان کو یہ شک گزرا کہ یہ نسخہ کافی پرانا ہے، کیونکہ اس کی حالت یہ بتا رہی تھی۔ تو آج کل ماڈرن دور کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ لائف فائنڈ کر سکتے ہیں، تقریباً 50,000 سال تک اس کے اندر اگر ہو تو اس کی ایگزیکٹ لائف فائنڈ کی جا سکتی ہے، اور اس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا ایک چیز ہے، علیحدہ سے ایک پورا ٹاپک ہے، آپ اس کو اگر آپ گوگل پہ لکھیں تو آپ کو پورا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں، ہر زندہ چیز کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے، آرگینک یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے۔ اب اس کاربن کی ایک خوبی ہے کہ جب یہ وہ زندہ چیز مردہ ہو جائے نا تو
تو یہ کاربن آہستہ آہستہ جو ہے یہ آئسوٹوپس کی فارم میں ریڈیو ایکٹیویٹی خارج کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر آپ اس کا گراف ڈرا کریں اور ریورس میں ٹائم میں چلے جائیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی. یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھیڑ کی کھال آ جائے تو آپ وہ چونکہ مردہ فارم کے اندر ہے تو آپ اس سے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ اس کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی کھال ہے. تو اب وہ جس کے اوپر وہ قرآن لکھا ہوا تھا ان کو شک پڑا کہ یہ پرانا ہے, تو انہوں نے جب اس کی لائف جو ہے وہ فائنڈ کی, وہ تقریباً 1370 سال پرانا نسخہ تھا. یعنی آج تک جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں نا قرآن کے, چاہے وہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہو یا رشیا کے اندر, سب سے پرانا نسخہ یہ ہے جو ابھی 1-1.5 ماہ پہلے جو ہے برمنگھم یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر وہ ان کو ملا ہے, جو میں نے پوری اس کی تاریخ بتائی کیسے وہاں پہنچا تھا. تو یہ جب آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ 645 عیسوی کا نسخہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 632 عیسوی میں, یعنی آپ کی وفات کے بعد تقریباً 13-14 سال کے بعد کا یہ نسخہ, یعنی سیدنا عمر یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ نسخہ بنتا ہے. اور انہوں نے اس کے وہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات کا وہ پورا پیج بھی پیش کیا, ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لگایا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, بلکہ یہ نیوز آف دا سینچری ہے, اس صدی کی سب سے بڑی یہ خبر ہے. بلکہ اگر اس کو ہم کہیں نا نیوز آف دی ملینیم ہے, یہ 1000 سال کے اندر سب سے بڑی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے. یہ قرآن حکیم کا جو نسخہ سامنے آیا ہے, اور اس کو جب چیک کیا گیا الحمدللہ ایک لفظ کا بھی اس کے اندر فرق موجود نہیں ہے الحمدللہ, ابھی تک جتنا انہوں نے چیک کیا ہے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اور میں نے اس پہ ایک پورا لیکچر بھی دیا تھا مسئلہ نمبر 85 کے نام سے, قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خصوصیات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے انبیاء پر یہ اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ اگلے انبیاء کے معجزے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے, دعوے نبوت والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا, اس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, یہ دعوے نبوت اس کی بنیاد پہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس کی بنیاد پہ دعوے نبوت ہے, ویسے تو معجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پہ دعوے نبوت ہے وہ قرآن ہے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی نا, تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل بھی جائے تو وہ اژدہا نہیں بن سکتا, چاہے امام کعبہ اسے پھینکے, چاہے وہ ویٹیکن سٹی کا پاپ اس کو پھینکے, یا کوئی یروشلم کا یہودی اس کو پھینکے, اس کو آسانی کو سانپ نہیں بنا سکتا, نہ اژدہا بنا سکتا. لیکن یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا, صحابہ کے پاس بھی معجزہ تھا, میرے اور آپ کے پاس بھی معجزہ ہے, قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی معجزہ ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ اسلام پھیل رہا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قتال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قتال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو ہے وہ چنگھاڑ کی شکل میں, سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں نہیں آیا, بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قتال کی شکل میں اس وقت کافروں کے اوپر عذاب مسلط کیا, جس کا سورہ توبہ میں ذکر موجود ہے. تو یہ میرا مسئلہ نمبر 85 ہے, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے, وہی کا معجزہ. قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ بڑا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نصف اس قرآن کی وجہ سے. اور 2007 میں امریکن صدر کلنٹن جب پاکستان آئے تو انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین جو ہے وہ اسلام ہے, بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً یہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب اسلام کو بدنام کیا گیا ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد, اس کے بعد اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. اور آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں, آپ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, کہیں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں. وہ پادری گرجے بیچ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اکثر کرسچن جو ہے وہ تو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یا وہ سیکولر ذہن کے ہو چکے ہیں, ریلیجن کے ساتھ ان کا کوئی غرض و غایت نہیں ہے. تو مسلمانوں کے ہاتھ وہ بیچ کے جا رہے ہیں گرجے, اور وہ مسجدیں بن رہی ہیں. مجھے تو اتنی ایمیز پوری دنیا سے آتی ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ
تو یہ الحمدللہ ایک کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں کافروں کے اوپر. کسی صلیبی جنگ کی بھائیو اب ضرورت نہیں ہے. کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں. خود بخود صلیب ٹوٹ رہی ہے, گرجوں کی جگہ مسجدیں بن رہی ہیں. ان کے لوگ تو اپنے ریلیجن سے دور ہو چکے ہیں اور بلکہ الٹا ہمارا وہ ریلیجن اختیار کر رہے ہیں, اور ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی تیزی کے ساتھ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ 40-50 سالوں کے اندر دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ یورپ میں اور امریکہ کے اندر اسلام ایک لیڈنگ ریلیجن انشاءاللہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی تعداد کے اعتبار سے بھی. اس لیے پھر وہ آئے دن کارٹون بناتے ہیں کبھی غصہ نکالنے کے لیے. تو میں بتا رہا تھا آئے دن وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں اور مسلمان بھی پھر توڑ پھوڑ کر کے نا اپنا خوب غلط امیج ان کو بتاتے ہیں. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ اس قسم کا پاگل ڈکلیئر کریں تاکہ لوگ ریلیجن سے دور ہوں. آپ حیران ہوں گے ان 100 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں, اور انہی 100 سالوں کے اندر اس تیزی سے اسلام پھیلا ہے جو پچھلے 1200-1300 سال میں نہیں پھیلا, جو ان 100 سالوں میں پھیلا. یہ آپ دیکھیں, حالانکہ مسلمانوں کا کردار بھی ویسا نہیں ہے جو صحابہ کا یا اہل بیت کا کردار تھا, لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے, چاہے کافر و مشرک اس کا برا مان جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اعتبار سے فتح دی ہے, اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے اور اس کو عام کرنا چاہیے. اور باقی اب ظاہر ہے کہ ہماری ایک خصوصاً انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک خاص سوچ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کے اندر کوئی نہ نیگیٹو پہلو تلاش کر لیتے ہیں. اب وہ نسخہ نکلا ہے تو ادھر ہی کچھ مولوی کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے جی سازش ہوگی اسلام کے خلاف. میں کہنا نہیں, اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش مولوی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں. تو یہ سب سے پہلے تو اپنی صفوں کے اندر جو ہے دیکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ جی یہ سازش نہ ہو فلاں سازش نہ ہو. سازشیں تو خود ہم نے اپنے ساتھ خود کی ہوئی ہیں, ہم نے کیا آگے سازشیں کرنی ہیں. تو اس اعتبار سے بہرحال پازیٹو بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور عقل مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, لیکن ہر چیز کی کنٹروورسی نہیں بنا دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک بدنامی والا معاملہ شروع ہو جائے.